ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو حضرت یونس نے ایک عجیب فرمائش حضرت جبرائیل سے کی، کہا کہ جبرائیل مجھے سب سے بڑا عبادت گزار شخص دکھلاؤ۔ حضرت جبرائیل حضرت یونس کو لے کر گئے اور ایک بیمار شخص کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کوڑ کے مرض کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے، گل گئے تھے، سڑ گئے تھے۔ لیکن وہ بیمار شخص اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ جب تک تو نے چاہا میں نے ان ہاتھوں کو پاؤں کو استعمال کیا، یا اللہ جب تو نے چاہا ان کو لے لیا، لیکن اے میرے رب میرا مقصود تو نہ میرے پاؤں ہیں نہ میرا ہاتھ ہے، یا اللہ میرا مقصود تو تیری ذات ہے۔ اے میرے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان ہاتھ اور پاؤں کے جانے پر کوئی دکھ نہیں ہے۔ حضرت یونس نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو مجھے کوئی بہت بڑا نمازی، کوئی بہت بڑا روزہ دار شخص دکھلائے گا، اور تو نے مجھے لا کر اس بیمار شخص کے پاس کھڑا کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اے یونس یہ بیمار ہونے سے پہلے بہت بڑا نمازی بھی تھا، بہت بڑا روزہ دار بھی تھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اے یونس اب آپ آگے دیکھیے۔ حضرت جبرائیل نے اس بیمار شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی دونوں آنکھیں پھٹ گئیں اور رخساروں پر بہہ پڑی، لیکن وہ بیمار شخص، اللہ والا شخص دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ جب تک تو نے مجھے یہ دونوں آنکھیں دیں میں نے ان کو استعمال کیا، لیکن یا اللہ یہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، یا اللہ میرا مقصود تو میری آنکھیں نہیں ہے، میرا مقصود تو تیری ذات ہے، یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان آنکھوں کے جانے پر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کے نیک بندے اگر تو چاہے کہ اللہ تیری مصیبت کو دور کرے، تیری بینائی کو بحال کر دے، تیرے ہاتھ اور پاؤں کو شفایابی عطا کر دے تو پھر میں دعا کروں۔ تو وہ نیک بندہ کہنے لگا کہ اے جبرائیل نہیں تم میرے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ میرا محبوب، میرا رب، میرا اللہ اگر اس بات پر راضی ہے کہ مجھے مصائب پہنچیں، اگر وہ مصائب پہنچانے کے بعد اس کی رضا مجھے مل جائے اور میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے تو پھر میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اے جبرائیل اگر میرا رب اس بات پر راضی ہے کہ مجھے مصائب دے کر راضی ہو تو میں ان مصیبتوں کو بھی برداشت کرنے پر راضی ہوں۔ حضرت یونس نے جب یہ سنا، حضرت یونس نے کہا اے جبرائیل واقعی یہ شخص تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار شخص ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے یونس اگر یہ مصیبتوں پر رب کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہے تو گواہ ہو جانا کہ اللہ رب ذوالجلال اس سے راضی ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر مصیبتوں پر آپ صبر کرو گے، پریشانیوں پہ آپ صبر کرو گے تو پھر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جس طریقے سے اس نیک بندے کے درجات بلند ہو گئے آپ کے بھی درجات بلند ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ مصیبت پر صبر یعنی اگر آپ کی جان کا، آپ کے مال کا، آپ کی اولاد کا کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے اور پھر آپ اس مصیبت پر صبر کریں تو اللہ رب ذوالجلال آپ کے 300 درجات کو بلند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص طاعت خداوندی پر صبر کرے یعنی نماز کے لیے صبح صبح اٹھنا، پھر ظہر کے ٹائم بھی جانا، پھر عصر کے ٹائم پر بھی نماز پڑھنا، پھر مغرب کے ٹائم پر بھی نماز پڑھنا، پھر عشاء کے ٹائم پر بھی نماز پڑھنا، ان طاعتوں پر اگر آپ صبر کر رہے ہو، روزے میں آپ کو پورا دن بھوکے اور پیاسے رہنا ہے لیکن آپ اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت کی وجہ سے صبر کر رہے ہو تو مالک کائنات طاعت پر صبر کرنے کی وجہ سے ایسے شخص کے 300 درجات کو بلند فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ایک صبر کی قسم ہے معصیت پر صبر کرنا۔ اگر کسی شخص کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے، کوئی گناہ کے کام ہو رہے ہوں لیکن وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے صبر کرتا ہے، اس گناہ پر اختیار بھی رکھتا ہے لیکن فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے،
تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے 900 درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. یعنی صبر کرنے کی اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے بزرگان دین پر جب کوئی مصائب آیا کرتے تھے، پریشانیاں آیا کرتی تھیں، تو وہ ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے. شاید کہ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال ہمارے درجات کو بڑھا رہا ہو. حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بانس کی جھونپڑی ہے. بانس کی جھونپڑی کے پاس ایک بوڑھا شخص لیٹا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کوڑ کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیڑے پڑ چکے ہیں. تو مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا. میں نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اللہ رب ذوالجلال تجھے صحت دے دے گا. تو وہ شخص مجھے گھور کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا اے یحییٰ بن معاذ، میں تو اپنے رب پر راضی ہوں، میرا رب جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں راضی ہوں، مجھے دعا نہیں کروانی. پھر اس نیک شخص نے کہا یحییٰ بن معاذ، اگر تجھے اپنی دعا پر اتنا ہی غرور ہے تو پھر تو دعا کر رب ذوالجلال سے کہ اللہ تیرے دل سے اناروں کی محبت کو ختم کر دے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس اللہ والے کو میرے دل کی بات کا پتہ کیسے لگا کہ میں نے اللہ رب ذوالجلال سے عہد کیا تھا کہ یا اللہ جو بھی نفس میری خواہش کرے گا میں اس کے الٹ کروں گا. اگر نفس میرا کہے گا فلاں چیز کھا تو میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، دوسری کھاؤں گا. لیکن انار سے مجھے کچھ ایسی محبت تھی کہ جب میں نے انار کو دیکھا تو میں اپنے عہد کو توڑ بیٹھا. یعنی انار سے مجھے اتنی محبت تھی. لیکن اس اللہ والے نے وہ میرے دل کی بات بھی جان لی کہ میں نے اللہ رب ذوالجلال سے اس عہد کو توڑ دیا. تو وہ اللہ والا جس کو اللہ رب ذوالجلال نے مصائب کے اندر، بیماریوں کے اندر مبتلا کرایا تھا، اس شخص نے دعا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ میرے رب نے اگر مصائب بھیجے ہیں تو پھر میرا رب شاید اس بات پر راضی ہو، ورنہ دعا کرنا ثواب کا کام ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر مجھے عافیت دے، خیر دے، سلامتی دے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص صبر کرنا چاہے تو پھر اس کے تو کوئی اعلیٰ درجے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے روز جب ان شخصوں کو حاضر کیا جائے گا جن کو دنیا کے اندر کوئی مصائب نہیں پہنچے، تو وہ شخص جب مصائب زدہ کو دیکھیں گے کہ وہ اعلیٰ رتبوں پر پہنچ گئے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بڑا بڑا اجر و انعام عطا فرمایا، تو وہ عافیت والے شخص جن کو دنیا کے اندر عافیت ملی وہ خواہش کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسموں پر بھی مصائب آتے اور ہمارے جسم کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی ایسا ہی اجر عطا فرماتا.